بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین پڑھنے جا رہے ہیں جو امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا جو فوکس ہے وہ انسان کے اخلاق اور انسانی آداب جو ہیں اللہ رب العزت سے متعلق، انسانوں سے متعلق، انبیاء علیہم السلام سے متعلق، اور پھر صحابہ، جتنا بھی ادب کا پہلو ہے وہ آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا۔ تو اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ۔ اخلاص کا بیان تمام اعمال میں، چاہے وہ اعمال جو ہے وہ ظاہری ہوں یا اقوال ہوں یا جو چھپے ہوئے احوال ہیں، انسان کے دل کی حالتیں ہوتی ہیں، ان تمام کے اندر نیت کو حاضر کرنا، نیت کو ریکال کرنا کہ میں یہ کام کیوں کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو باب ہے، اور آگے ہم آیات بھی پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں، یہ بہت ہی بنیادی جو ہے وہ باب ہے، اور تقریباً محدثین کی جو اکثریت ہے وہ اپنی کتابوں کا آغاز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اور قرآن مجید کی ان آیات سے کرتے ہیں جو اس باب سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاص کے باب سے۔ تو یہ پہلے آیات لے کر کے آئے ہیں، اس سے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا پچھلی امتوں کو، مگر یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالص نیت کے ساتھ عبادت کریں، حنفاء، بالکل یکسو ہو کر، کوئی اور ان کا مقصود نہ ہو، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور اسی اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا خون اور ان کا جو گوشت ہے وہ نہیں پہنچتا، مگر اسے تمہارے دل کے تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو کچھ اپنے دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ تو یہ جو نیت ہے یہ ایک ایسی، اس وقت آج کے اس دور میں ایک ایسی بنیاد ہے کہ جو بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں ویسٹ کی سارا جو پورا جو ان کا نظام اور ان کا جو دین اور ان کی سائیکالوجی، ان کی فلسفی، ان کا کلچر، وہ سارے کا سارا اسلام سے جس میدان میں لڑ رہا ہے اس میں سے ایک بڑا میدان اخلاص کا ہے۔ اور یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ من کان یرید الدنیا ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دنیا ہی دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کو کچھ آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ ہر دور میں کفر کا اسلام کے ساتھ جو مارکا رہا ہے وہ نیت کے میدان میں رہا ہے، اخلاص کی اس فیلڈ کے اندر رہا ہے۔ تو آج کا ویسٹ بھی آپ کے ذہن کے اندر جو نقشہ کھینچتا ہے وہ یہی ہے کہ یار تمہاری ساری ایفرٹس کا، تمہاری صحت، تمہاری ایجوکیشن، تمہاری انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے، مطلب حتیٰ کہ رشتے، تعلقات، ان ساروں کا جو فوکس ہے وہ تمہاری اپنی ذات ہے، وہ تم ہو، کیونکہ یہ تہذیب انسان کی خدائی کو تسلیم کرتی ہے۔ تو وہ اس دنیا کی زندگی اور انسان کی اپنی زندگی کو فوکس کرتی ہے، اور چونکہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتی تہذیب، اس لیے اللہ رب العزت کو ماننا، یعنی اللہ کو بھی وہ اگر لاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ اس لیے لے کر آتے ہیں، یا جو ورشپ ہے، جو عبادت ہے، وہ بھی اس لیے کہ دیٹ از دا بیس آف یور پیس، یہ آپ کو سکون دیتا ہے نا، یہ آپ کو سکون دیتا ہے، اس سے آپ کو اطمینان ملتا ہے، تو ٹھیک ہے یار آپ لوگ کر لو۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور دنیا بساتا ہے۔ اچھا، اسلام بھی
وہی سارے بینیفٹس جو ایک کافر تہذیب ایک انسان کو دے رہی ہوتی ہے اس سے کہیں ہائی لیول پر جا کر کے دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی بیان فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور پھر مومن وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور ہمیں آخرت کے اندر بھی بھلائیاں دے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ عطا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں مسلمانوں نے جنہوں نے انبیاء پر ایمان لے کر کے آئے تھے کہ دنیا پر پھر حکومت کی اور دنیا کی ساری تہذیبوں کو پر وہ حکمران ہوئے، اور لا الہ الا اللہ کی دعوت میں یہ بات شامل ہے کہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ تو اس لحاظ سے نیت کا جو باب ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس باب میں جو اپنی محنت ہے وہ محنت آپ کی بالکل ایک الگ پاکیزہ بلڈنگ کو کھڑی کرتی ہے، اور اگر یہاں پر کوئی گر گیا تو پھر اس کی بلڈنگ بالکل ایک اور بنیاد پر کھڑی ہو جائے گی۔ اسی لیے آخرت میں سب سے پہلے جو جہنم میں گریں گے ان میں سے ظاہراً بڑے نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے، شہید ہوگا، کوئی سخی ہوگا، کوئی جو ہے وہ عالم ہوگا، مگر وہ سارے کے سارے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اخلاص کے اوپر کام کیا جائے، اخلاص پر محنت کی جائے، اور اس کا جو بیسک جو تعلق ہے وہ ہمارے دل سے ہے، جیسے کہ آگے احادیث میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم مزید کھولتے ہیں۔ اچھا، پہلی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ بات بیان فرمائی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر معاملہ جو ہے اس کا جو انجام ہوگا وہ نیت کی بنیاد پر ملے گا، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو پر جو عذاب ہے، یا تو اجر ہے یا عذاب ہے، ٹھیک ہے، وہ نیت اس کو فیصلہ کرے گی، یا کچھ بھی نہیں ملنا ہے نا۔ ایک انسان ایک عمل کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نیت بھی نہیں کرتا اور وہ ریاکاری کی نیت بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور وہ عمل بھی مباح ہے، مثال ہے، تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، شاید دنیا ہی مل جائے اس کو۔ تو اس کا جو انجام ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، اب جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اب ہجرت ایک ایسا عمل ہے جو بہت بڑا عمل ہے، یعنی ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ اس کو تصور کریں، اگر ہم نے اس کو دیکھنا ہو تو آپ نے غزہ کے اندر جو لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا اور نقل مکانی کی، اگر آپ ان کو ہی دیکھ لیں تو تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، ان گلیوں کو جہاں پر آپ جوان ہوئے، وہ درخت، وہ یادیں، وہ خوشیاں، وہ تمام زندگی کے جو ایونٹس جہاں آپ نے گزارے، وہ رشتے جن میں آپ نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا، جنہوں نے آپ میں انویسٹ کیا، ان ساروں کو چھوڑ کر ایک ایسی زندگی اور ایک ایسی دنیا میں چلے جانا جہاں کوئی نہ جانتا ہو، اور پھر سے ایک اپنی دنیا بسانا، کتنا بڑا عمل ہے۔ چنانچہ اس کو بیان کر کے فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کو تو اس کا اجر ملے گا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی وہ اس کو پالے گا، اس کو وہی ملے گی۔ یا او امرأۃ ینکحها، یا عورت کے لیے اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے لوگ ہجرت کرتے ہوں تو اس میں خاص کر کے عورت کو بیان کیا، کیونکہ عورت واقعتاً ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے دنیا کے اندر اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بڑی بڑی جنگیں بھی ہوتی ہیں اور قتل و غارت کے پیچھے عورت ہوتی ہے۔ تو اس کو بیان فرمایا تو فرمایا اس کو وہی ملے گا، اس کی محبت مل جائے گی، اس کا وصل مل جائے گا اگر نصیب میں لکھا ہوگا، یا دنیا مل جائے گی جتنی اللہ نے لکھی ہوگی۔ تو یہ حدیث، اس حدیث کی جو عظمت ہے اس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو دو احادیث ہیں، ایک یہ حدیث اور دوسری وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا کہ جس کی بنیاد ہمارا حکم نہیں تھا، یا اللہ کا دین نہیں تھا، تو وہ عمل مردود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دونوں حدیث ہیں یہ کہتے ہیں کہ دین کے پورے جو اس کی جو بیس ہے نا، اس کی جو کنسٹرکشن ہے، یہ اس کو کلیئر کرتی ہیں۔
تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے بڑے سے بڑے عمل کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اگر عمل بڑا ہے تو آپ کہ یار جانے دو، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا. اگلی حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیداء من الارض، کہ ایک جو لشکر ہے وہ کعبے کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے چلے گا، یہاں تک کہ وہ کسی چٹیل جب میدان میں ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ان کو دھنسا دیا جائے گا. یخسف باولہم وآخرہم، اول سے آخر سب کے سب دھنسا دیے جائیں گے. تو حضرت عائشہ نے سوال کیا، قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم، ان کو اول تا آخر کیسے ان کے اندر سب کو دھنسا دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ایسے ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، کہ وہ عام لوگ تھے جو ان کے ساتھ جانے کی نیت سے چلے ہی نہیں تھے. وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے تھے ہی نہیں. قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، فرمایا کہ ان کے اول آخر سب کو دھنسا دیا جائے گا. ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، پھر انہیں ان کی نیتوں پر کھڑا کیا جائے گا اور اسی کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ جو حدیث ہے یہ علامات قیامت سے متعلق ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ آئیں گے تو اس وقت میں یہ معاملہ ہوگا کہ ان کے خلاف ایک لشکر نکلے گا جس کو پھر زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا. اس باب میں اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو لوگ ان کے ساتھ اس نیت سے نہیں چل رہے ہوں گے. ممکن ہے کوئی ایسا ہو کہ وہ کہہ رہا ہو یار قافلہ جا رہا ہے، چلے میں بھی اس کے ساتھ ہو لیتا ہوں، فلاں جگہ تک میں پہنچ جاؤں گا، یا ان کو ان کی نیت کا علم ہی نہ ہو کہ یہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہو لیں. تو لیکن یہ سب کے سب لوگ زمین کے اندر دھنسا دیے جائیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنا وجود جو ہے وہ ہمیشہ اہل ایمان اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے. کہ اہل کفر کے ساتھ اگر انسان موجود ہے، چاہے اس کے اپنے اندر کفر نہیں بھی ہے، تو بھی اس کو ان کا جو شر ہے وہ پہنچتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اگر کوئی لوہار کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کو آگ کی چنگاریاں، آگ کی جو ہے وہ گرمی تو پہنچتی ہے، کچھ نہ کچھ تو حصہ اس کو پہنچتا ہے. اور خوشبو والے کے پاس بیٹھنے والے کو خوشبو نہ بھی ملے، خوشبو تو آتی جتنی دیر وہ بیٹھے گا، اور ممکن ہے کہ وہ اس کو خوشبو ہی گفٹ کر دے یا اس کو ویسے لگا دے. تو یہی معاملہ اس حوالے سے ہے کہ انسان کو اپنا جو وجود ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے لشکر کے اندر ہیں، جو اللہ کے دین کے اندر ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جنت مل جائے. ان لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے گزرنے کے معاملات زیادہ تر ہونے چاہیے، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو خیر پہنچے اس کے اندر وہ بھی شامل ہو جائے. اور ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ خطرے کے اندر ہیں، چاہے بظاہر وہ بڑے ہی زبردست لگتے ہوں، بڑی ان کی گاڑیاں ہوں، بڑی کوٹھیاں ہوں، بڑے ان کی جناب لینگویج، ان کی بڑی ایکسنٹ بڑا فٹ قسم کا ہو، ان کے ڈریسنگ بڑی زبردست ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یعنی انسان اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے، مگر جب وہ یہ سوچتا ہے نا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور امت کے مسلمہ کے حالات اور امت کے لیے کچھ آگے بڑھنے کے لیے جو پلاننگز ہیں، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، یہ اس سے محروم ہے. تو انسان پھر ایسے بد نصیب لوگوں کو بد نصیب ہی سمجھے، وہ ان کو دعوت دینے کی نیت سے ضرور بیٹھے، مگر ان سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ اس کا چلنا وہ اس کو پھر تکلیف پہنچ میں ڈال سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بیان ہوئی یہاں پر کہ انہیں ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. تو اللہ رب العزت بہت رحم کرنے والے ہیں، اس سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں. دیکھیں دنیا کے اندر
خاص طور پر عالم اسلام کے اندر بہت سارے گروہ ہیں اور مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں. اب یہ سوچنا کہ یار ان سارے فرقے بس میرا فرقہ جنت میں جانے والا ہے اور یہ سارے فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، یہ حدیث آپ کو اس حوالے سے بڑی زبردست رہنمائی دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے فرقے میں جس کو آپ جنت والا سمجھ رہے ہیں اگر وہ ہے بھی صحیح جنت کا فرقہ، تو بھی اس میں شامل ہونے والے ہر شخص کے ساتھ اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق معاملہ کرے گا. اور جو دوسرے گروہ ہیں جو گمراہی پر ہیں یا غلطی کے اوپر ہیں، کسی بدعت کے اندر ہیں، تو ان کے اندر بھی جو لوگ شامل ہیں وہ اس گروہ کے ساتھ تو ہیں، لیکن ان کے آخرت کے معاملات، ان کی عقائد، ان کی نیتیں، ان کے دل کی کیفیات کو اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کے حساب سے معاملہ فرمائے گا. تو جب اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے معاملہ فرمائے گا تو ہمارے لیے بھی یہ رہنمائی ہے کہ ہم بھی لوگوں کے معاملے میں عدل کے جو ہے وہ معاملہ فرمائیں، لوگوں کے ساتھ عدل کریں. ہر ایک کو جہنمی بنانا، ہر ایک کے ساتھ ایک طرح کا معاملہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. یہاں تک کہ دیکھیں جو کافر ہیں، کافروں کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان میں سے جن کو اسلام نہیں پہنچ سکا، ایسی زمانوں میں آئے کہ جہاں پر انبیاء نہیں آئے تھے، یا ایسی دنیا کے جنگلات میں رہتے ہیں کہ جہاں کوئی اسلام کا پیغام لے کر گیا ہی نہیں، یا اسلام کا پیغام گیا تو اس کا میسیج جو ہے وہ اس انداز سے گیا ان کو کہ وہ حق تک نہیں پہنچ سکے جبکہ وہ حق کو ڈھونڈنا چاہتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی اللہ رب العزت آخرت میں مختلف معاملہ فرمائے گا. وہ معاملہ نہیں ہوگا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ پیغام پہنچانے والا پیغام نہ پہنچا دے. تو البتہ یہ جو نیت ہے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی بنیاد پر اگر وہ دنیا کے اندر کسی تکلیف میں، آزمائش میں آ بھی گئے تو آخرت میں ان کا انجام جو ہے وہ ان کی اچھی نیت کی بنیاد پر اچھا ہوگا، اور جس کی بری نیت ہوگی تو برا ہوگا. تو دل کو صحیح رکھنا، پاک رکھنا یہ کتنا کام دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ دنیا، یہ آخرت، یہ جنت، یہ جہنم، یہ ساری اللہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں، اللہ تعالیٰ سے کے اوپر ایمان رکھنے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے میں آپ کو دنیا کی کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے سوائے رسول کے. ٹھیک ہے، کہ رسول کی ہدایت کے مطابق آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس کے بعد تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ سے کے آگے روئیں، اللہ تعالیٰ سے وعدے کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو پھر ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جاتا ہے. اور اگر کہیں انسان کسی غلطی میں مارا بھی جائے تو پھر آخرت میں اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، کبھی بھی اس کے اجر کو ختم نہیں فرماتا. تو یہ حدیث بڑی زبردست جو ہے وہ ہمیں یہ دیتی ہے، ہمیں ایک بنیاد دیتی ہے اللہ سے تعلق کی. اچھا، یہاں پر حضرت عائشہ نے سوال کیا تو شیخ احمد السید نے بڑا خوبصورت یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوال ہوتے تھے. ایک سوال وہ ہوتے تھے کہ جس کا جو مقصد تھا وہ واقعتاً کسی اشکال کو دور کرنا ہوتا تھا، کوئی ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو سمجھنا ہوتا تھا. تو ایسے سوالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوتے تھے اور ان کا جواب جو ہے وہ دیا کرتے تھے. اچھا، کچھ سوالات ایسے ہوتے تھے کہ جو اعتراض کے معنوں میں ہوتے تھے یا شک کے معنوں میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، کہ کوئی انسان جو ہے وہ اعتراض ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ماننے کی بجائے کیڑے نکال رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر ایک بیماری ہے. تو ایسے سوالات کو سخت ناپسند کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ پچھلی قومیں جو ہیں وہ اس طرح کے سوالات کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئیں. جیسے آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل نے سوال کیا کہ کون سی گائے جی، اس کا رنگ کیا ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے سوال کو کرنا بہت اچھا ہے اگر وہ کسی نیک مقصد کے لیے ہو، اور سوال کرنا، اعتراض کرنے کے لیے بہت ہی برا ہے. تیسری حدیث کی راویہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ، فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح،
فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیہ، ہاں جہاد اور نیت کا جو نیکی ہے وہ باقی ہے۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے کہا جائے کہ نکلو تو تم نکلو۔ اس حدیث کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ فتح کرنے سے پہلے بڑے سخت احکامات تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ۔ تو یہ جو آیات ہیں کہ آپ مکہ کے اندر رہ کر اگر کفر کے سامنے جھک گئے ہو اور اسلام کے شعائر کو ظاہر نہیں کر پا رہے ہو تو فرشتے اس کے اوپر بڑا سخت جو ہے وہ سرزنش کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی زمین نہیں ملی۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد یقیناً یہ جو معاملہ ہے وہ مختلف ہو گیا۔ اب ساری جو مکہ کی زمین تھی وہ بھی دارالاسلام بن گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مکہ فتح کرنے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت جو ہے وہ اب نہیں ہے، لیکن جہاد اور نیت کا جو عمل ہے وہ باقی ہے، اس کا جو اجر ہے وہ باقی ہے۔ البتہ یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر سے ہجرت ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، ہجرت دنیا کے اندر باقی ہے۔ اب جیسے کوئی دارالکفر میں رہتا ہے، ایسے ممالک جو کفار کے ممالک ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کے کسی مسلم ممالک کے اندر ہجرت کر کے چلا جاتا ہے تاکہ اپنے بچے جو اس کے ہیں اور اس کی جو ایمان ہے اس کو محفوظ کر سکے، یا دنیا کے ملکوں کے اندر بھی وہ کسی ایسے ملک کو چنتا ہے، ٹھیک ہے، جو بے شک اسلامی ملک نہیں ہے مگر وہاں اس کا ایمان محفوظ ہے۔ یہ اکارڈنگ ٹو پرسن مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کی سچویشن الگ ہو سکتی ہے، ہر ایک کے اوپر ایک حکم نہیں لگتا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ہجرت کا ہی حصہ ہوگا، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، تو یہ بھی ہجرت کے اندر آئے گا۔ اسی طرح سے گناہوں کی سرزمین کو چھوڑنا، ایک تو ہے نا کفر کی سرزمین، ایک جگہ پر آپ گناہوں میں واقع ہوتے ہیں، تو اس گناہوں کی زمین کو چھوڑ کر نیکی کی سرزمین پر آنا، یہ بھی ہجرت کے اندر شامل ہے۔ اچھا، یہاں جو اس حدیث کو لانے کا جو باب میں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت جیسے عظیم عمل کو جب کہا کہ یہ اب نہیں ہے تو پھر دو باتیں بیان کی، ایک ہے کہ جہاد ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد کو آپ دیکھیں کتنا عظیم عمل ہے، اسلام کی جو ہے وہ کوہان ہے، اونچائی ہے اسلام کی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جس چیز کو ذکر کیا وہ نیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے جہاد محنت مانگتا ہے، جیسے جہاد ایک جو ہے قربانی مانگتا ہے، اسی طرح سے جو نیت ہے یہ بھی قربانی مانگتی ہے۔ دیکھیں ہجرت، جہاد، ان دونوں کے اندر آپ کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انسان اپنی گردن کٹوا دے، کہ وہ کتنی بڑی ہمت ہے اور کتنی بڑی محنت ہے جو وہ کرتا ہے۔ تو نیت کو اس کے ساتھ لانے کے اندر جو بنیادی طور پر میسج ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیت کوئی آسان سی اور کوئی اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے۔ بیٹھ کر خود کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ یہ میں عمل کیوں کر رہا ہوں، اور یقین مانیں یہ جو محنت ہے آج کے اس دور میں اور خاص کر کے ہمارے کلچر میں اس کے تو بہت سے پہلو ہیں جس کو مد نظر رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ والدین اپنے بچوں کو نماز کی طرف ترغیب دیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، حدیث میں تو مارنے کا بھی ذکر ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب وہ بالکل بالغ ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد بھی اگر والد یا گھر کے بڑے ان کو نماز کے اوپر ترغیب دیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کی ترغیب اس طرح کی بن جائے کہ اس بچے کا اور اس جوان کا جو فوکس ہے وہ اللہ کی بجائے والدی ہو جائے، نماز پڑھی اور دیکھا فوراً کہ یار ابو اچھا تھے تو نماز میں آ گئے، ابو نہیں تھے تو غائب ہو گئے، ٹھیک ہے، ابو تھے تو پہلی صف میں آ گئے، ابو آج نہیں آئے تو مطلب غائب ہو گئے، یا ٹیچر تھا تو جو ہے نا کوئی دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک لیول پر جا کر آپ کی نیت کو اور آپ کے اخلاص کو متاثر بھی کرتی ہے، اس لیے اپنے آپ پر نظر رکھنا کہ میری اخلاص کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کے اندر رکاوٹ بن رہی ہیں، میرے جو اعمال ہیں
نیکی کے بہت سارے جو میں کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یار مجھے کہیں پہ اگنور کیا گیا اور میں اب اپنی جو ہے ناموری چاہ رہا ہوں. بہت سارے انسان ہمارے اس کلچر میں وہ اس چکر میں جو ہے وہ جو ہے آگے آ رہے ہوتے ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کو بہت ساری جو بنیادی ان کے حقوق تھے ان کے بچپن کے اندر, ان کی چھوٹی عمر کے اندر, وہ ان کو نہیں دیے گئے. اب جب وہ بڑی عمر میں آتے ہیں تو وہ جو ایک کمی رہ گئی تھی زندگی کے اندر, ٹھیک ہے, وہ جو ویلیڈیشن کی کمی تھی, وہ جو ایکسیپٹینس کی کمی تھی, وہ جو رسپیکٹ کی کمی تھی, ٹھیک ہے, کہ یار آپ اس کو رسپیکٹ دیں, تو وہ رسپیکٹ اب نہیں ہے. تو اب وہ جو ہے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. بھئی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نہیں ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اپنے آپ کو منوانا, ٹھیک ہے, اپنے فرقے کو منوانا, اور بیسیکلی وہ دل کی کیفیات اور انسان کی اپنی زندگی کی کہانیاں ہوتی ہیں جو آگے جا کر بڑی بڑی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تو یہ اس کو جہاد کے ساتھ لانے کا معنی یہ ہے کہ بھائی نیت جو ہے اس پر بہت محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے اپنے آپ کے ساتھ بیٹھنا, اپنے آپ کو دیکھنا کہ یار میں کہاں پر کیا کام کس کے لیے کر رہا ہوں, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا میں اپنے گھر کو اور اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے سے والدین بھی راضی ہوتے ہیں نیک اعمال کی. لیکن اگر آپ بچے کی فطرت کو مسخ کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور جیسے کہ ہندو کلچر میں والدین کو اتنا بڑا دکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ والدین اللہ سے بھی اوپر ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے, اور اتنا ان کا خوف اور ان کا ادب, پھر ان کے ساتھ ان کے بارے میں ایسے واقعات سنانا. آپ دیکھ لیں فیملیز گروپس میں, یار فلاں نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کر دیا, فلاں نے والد کے ساتھ ایسا کر دیا. تو یہ جو پورا عمل کیا جاتا ہے, بلیک میلنگ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ ایک لیول پہ جا کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بجائے وہ والدین کے لیے اپنی زندگیاں گزار رہا ہوتا ہے. اس لیے قربانیاں دینا, وہ اعمال کرنا دین کے جو والدین کو قبول نہیں ہیں, وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. بنیادی انسانی جو زندگی کے فیصلے ہیں وہ تک جو ہے آپ والدین کے اس میں تابع ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ خالصتاً اللہ نے آپ کو حق دیا تھا کہ یار آپ جیسے چاہتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں سے آپ تعلق بنائیں, آپ تجارت کریں, آپ شادی کریں, آپ اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں. تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر اللہ رب العزت ہٹ جاتا ہے. تو اس پر شدید محنت کی ضرورت ہے, اس پر اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں آخر یہ کام کیوں کر رہا ہوں. تو اس کو اسی لیے جہاد اور ہجرت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. آگے فرمایا کہ اور جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا جائے تو تم نکلو. یہ جہاد جب فرض عین ہو جائے, ٹھیک ہے, جیسا کہ امت کے اوپر جب حملہ ہو اور امام حکم دے دے, ٹھیک ہے, یا مسلمانوں کا دفاع جو ہے وہ ممکن نہ ہو رہا ہو, تو اس کے لیے جتنے لوگ بھی ان علاقوں کے اندر ہیں یا ان کے قریب ترین ہیں, ان پر اس مسلمانوں کا دفاع کرنا فرض ہوتا چلا جائے گا. البتہ آج کے دور میں یقیناً اس کو مزید گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کی جو ہے وہ جہاد کے اندر ضرورت ہوتی ہے. بسا اوقات ان کو انسانی جو ہے وہ انسان کے خود جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, انسان کے مال کی ضرورت ہوتی ہے. آج کل کے جو جہاد کی جتنے بھی جو محاذ ہیں وہاں پر یہی معاملہ ہے. تو اس کے لیے اس کے اندر ڈیپتھ ہونا ضروری ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں, بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں من طلب العلم لیحیی بہ الاسلام فہو من الصدیقین ودرجتہ بعد درجۃ النبوہ. کہ کوئی علم بھی حاصل کرتا ہے نا, علم حاصل کرتا ہے, تو ابن قیم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں اور آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ یہ اہمیت رکھتا ہے. تو کہا کہ اس کا جو مقام ہے وہ صدیقین کے برابر مقام ہے, وہ انشاءاللہ صدیقین میں شمار ہوگا. اور اس کا جو صدیقین کا جو درجہ ہے وہ نبوت کے بعد ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جن پر اللہ نے انعام کیا ان میں انبیاء کے بعد پھر صدیقین کا ذکر کیا. تو حق کو سیکھنا اور پھر حق کی دعوت دینا یہ بہت عظیم عمل ہے, یہ بہت عظیم عمل ہے. البتہ
اس میں پھر وہی کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے علم کے ساتھ جڑنا اور علم کی دعوت کو پھیلانا، یہ انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ان علماء کے ساتھ بیٹھیں جو ہمارے ان زخموں کا، ہمارے زندگی کے ان پہلوؤں میں ہمیں علاج کر سکیں، ہمیں اس سے نکال سکیں۔ اس کے بعد جو حدیث ہے یہ ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شامل تھے، غالباً یہ غزوہ تبوک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان بالمدینۃ لرجالا، مدینہ شریف میں ایسے مرد ہیں، ما سرتم مسیرا، تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے، ولا قطعتم وادیا، اور جتنے بھی تم وادیوں سے گزرے ہو، الا كانوا معکم، مگر وہ ان تمام کے اندر اس میں تمہارے ساتھ تھے، اجر کے اندر۔ حبسہم المرض، انہیں مرض نے روک لیا تھا۔ اور ایک مسلم کی روایت میں ہے الا شرکوکم فی الاجر، وہ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت میں غزوہ تبوک کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان اقواما خلفنا بالمدینہ، ہمارے پیچھے ایسے بھائی ہیں، ہماری ایسے لوگ ہیں مدینہ کے اندر، ما سلکنا شعبا ولا وادیا، ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی سے جب ہم گزر رہے ہیں، الا وهم معنا، وہ ہمارے ساتھ ہیں، حبسہم العذر، انہیں عذر نے روک لیا ہے۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے ہی محبت اور بڑے ہی ایک ایموشنل پہلو سے بیان کیا ہے کہ مومنین کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے، مگر ان کے پاس جو ہے وہ جانے کے لیے سواری نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، تو تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس جاتے ہیں جبکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رونے دل کی اس سچائی کی بنیاد پر انہیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر جو ہے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور آپ آج دیکھیں کہ امت جن حالات سے گزر رہی ہے، خاص کر کے اقصیٰ اور فلسطین اور اس کی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہاں پر مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں، یقیناً بہت ایسے لوگ ہیں جو روتے ہیں۔ ایسی میں نے مائیں دیکھی ہیں جو دھاڑے مار مار کر روتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، تو ان کی مدد فرما۔ ان کا ظلم ہمیں ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ ہمارے اوپر ہو رہا ہو، اور وہ ان کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبات رکھتے ہیں، جو ممکن ہو وہ کر گزرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں یار بائک آؤٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، فیس بک پہ لکھنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن چھوٹی سی پوسٹ ہی تو ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ممکن ہے وہ کر گزرنے سے اور صرف آنسو ہی بہا دینے سے، ٹھیک ہے، اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو رو پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے اجر میں شامل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سوچیں کہ یہ کتنی چھوٹی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے یہ حدیث ہمیں ایک ہمت بھی دیتی ہے، ہمیں ایک ایسی جو ہم کیفیت محسوس کرتے ہیں، یار ہم تو نفاق کے اندر ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر پائے، وہاں ہمیں ایک حوصلہ بھی دیتی ہے کہ تم جو کر سکتے ہو وہ کرو، اللہ تمہیں انہی کے مقام پر پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگلی حدیث کے جو راوی ہیں ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، یہ تین اس کے اندر جو ہے وہ لوگ ہیں، ایک ان کے والد، ان کے جو ہے یہ معن، ایک تو جو بیٹا ہے، ان کے والد یزید اور ان کے دادا اخنس، تینوں صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے اور کتنا خوبصورت اس کو بیان کرنے والے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ فرمایا کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقہ نکال کر کے دیے اور انہیں مسجد میں کسی آدمی کو دے دیا کہ آپ کسی مستحق کو دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اور میں نے اس آدمی جن کو میرے والد نے وہ پیسے دیے تھے صدقے کے لیے، میں محتاج تھا، تو کہتے ہیں کہ میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ تو
جب میں وہ لے کر کے آیا تو والد کو پتہ چلا کہ یہ تو میں نے صدقے کے لیے دیے تھے اور یہ میرے بیٹے نے ہی لے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں ملیں پیسے، اور میں نے تو یہ کسی اور کو دینے کے لیے دیے تھے. تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ یا یزید، اے یزید تم نے جو نیت کی تھی تمہیں اس کا اجر مل گیا. وَلَكَ مَا أَخَذْتَ یا معن، اور اے معن تم نے جو لیا وہ صحیح طریقے سے لیا، صحیح شرعی راستے سے لیا، اس لیے وہ تمہارا ہے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب نیت کر کے کوئی عمل کرتا ہے اس سے اس کو بے شک دنیا کا فائدہ بھی کیوں نہ مل جائے، ٹھیک ہے، اور یا وہ جو چیز تھی وہ پوری نہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اینڈ جگہ پر نہ بھی پہنچے تو اس کی نیت کا اس کا اجر مل جاتا ہے. شیخ احمد السید اس کے نیچے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی اسلامک آرگنائزیشن کو پیسہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یار یہ آپ نے صدقہ پہنچا دیں مستحق تک، تو اس کو اس کا اجر مل گیا. اگر اب اس کو کوئی بندہ آ کے بتاتا ہے کہ یار اس آرگنائزیشن نے تو وہ نہیں پہنچایا یا کہیں اور استعمال ہو گیا، تو اس کا گناہ انہی کو ہوگا، ٹھیک ہے، اس بندے کو ہوگا، اس آرگنائزیشن کو ہوگا، اسے اس کا اجر مل گیا. تو یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ انسان اپنی نیت کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتے ہیں، چاہے وہ انسان جو ہے اس کی وہ پریکٹیکلی وہ چیز پوری نہ بھی ہوئی ہو، تب بھی خالی نیت سے ہی اس کو اجر مل جاتا ہے. بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی نیک عمل کی نیت کرے تو نیک عمل کی نیت پہ اس کو الگ اجر ملتا ہے، اور پھر نیک عمل کرنے پر اس کو الگ اجر ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے.